حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والے وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقین علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری تعریف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کی سزا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کی رات میں آسمان پر گیا تو میرا گزارا ایک ایسے گروہ کے پاس ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت کو بدنام کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہو تو یقین جانو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ سورہ الزمر۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والے کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 3211۔ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ وقت کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی وقت ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بیے، پھر اس میں یا پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ دان ہے۔ صحیح بخاری 2320۔ تکبر اور اکڑ۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلتا ہے، یا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ الادب المفرد 54-9۔ صرف اللہ سے مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلاتا رہتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حکم کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، قلم اٹھا لیا گیا،
तकदीर के सहीफे खुश्क हो गए हैं। जमी तरजीमी 25:160। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर तुमसे कोई यह कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो वह गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में खुद कहता है कि नज़रें उसको देख नहीं सकती। कुरान 61:03। और जो कोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं थे, जो गलत कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। कुरान 27:65। सही बुखारी हदीस नंबर 7380। इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों में खाना तकसीम कर रहे थे। एक शख्स ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने फरमाया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, जब हम करबला में कैदी थे तूने हमें पत्थर मारा था। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरी हुई आवाज़ में कहा, आप फिर भी मुझे खाना दे रहे हैं? आपने फरमाया, उस वक्त हम तेरे दर पे आए थे और वह तेरा सुलूक था, अब तू हमारे दर पे आया है और यह हमें मोहम्मद का सुलूक है। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अगर अल्लाह से बात करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। हक बात। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पे करे। जब तू अंधेरी कब्र में तन्हा होगा तो यह उंगलियां तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वह शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान के आदी मत बनना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। ऐ रसूल, तुम कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम्हारे ऊपर तैनात है वही तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगा। उसके बाद तुम सब के सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और मस्जिद में आया तो वह अल्लाह सुब्हानहू से मुलाकात करने आ रहा है, और मेज़बान का हक है कि वह मेहमान की तकरीम करे।